السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ الرحمن اس ویڈیو کے اندر نہایت اہم پیارے خواب اور ان کی تعبیرات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خواب کی تعبیر میں حافظ حمزہ فروق المعبر آپ کے سامنے حاضر ہوں، جو اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ الرحمن خواب کی تعبیر جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، اور تمام ناظرین کا میں مشکور ہوں کہ جو بڑی محبت کے ساتھ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور آگے شیئر کرتے ہیں، اور اچھے ماشاءاللہ کمنٹ کرتے ہیں، اور کمنٹ کے اندر خواب جو ہیں پوچھتے ہیں۔ میں تمام اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو عام فام حضرات ہیں اور ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ ہماری ویڈیوز دیکھتی ہیں، کیونکہ میرا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہو وہ آگے بھی پھیلے اور کوئی نہ کوئی اس سے مستفید ہو اور اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل و کرم سے میرا یہی مقصد ہے، جو میں اکثر ویڈیو کے اندر بیان بھی کر چکا ہوں۔ ہم سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے نمبر پہ ضرور رابطہ کرے۔ واٹس اپ نمبر ہے 0374333166، اس پہ رابطہ کرے۔ عاجزی انکساری وہ بھی ضروری ہے۔ کہتے ہیں نا، اکڑے ہوئے سر سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، جھکا ہوتا ہے وہی سر جو باوقار ہوتا ہے۔ کبھی کسی پھلدار درخت کا نظارہ تو بھی کر لینا، جھکا ہوتا ہے وہی شجر جو پھلدار ہوتا ہے۔ اگر بندہ کسی کی رہنمائی کسی اچھے طریقے کے ساتھ کر دینا تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن کا یہ فیصلہ ہے ناظرین۔ اللہ نیکی کا بدلہ نیکی، کیا نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہے؟ اللہ نے سوالیہ انداز میں یہ بات کی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ اپنے آپ کو تنگی میں ڈال کر، تنگی سے مطلب یہ ہے کہ تھوڑا کر کے، یعنی ایک بندے کا 1000 میں گزارا ہوتا ہے وہ 500 میں کرے اور دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں، کامران لوگ ہیں۔ تو اسی نظریے کو لے کر ہم انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو اچھے طریقے سے اچھی باتیں جو ہیں وہ بیان کی جائیں۔ اللہ تمام کو خوش رکھے، برکت عطا فرمائے۔ چند اہم خواب تھے جو میں انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے رکھوں گا، نہایت ہی اہم اور پیارے ہیں۔ اس میں بعض خواب پوچھے بھی گئے ہیں اور بعض کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ وہ خواب اور ان کی تعبیر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں نہایت اہم اور خوبصورت یہ خواب ہیں، اور آگاہی والے بھی ہیں، خوشخبری والے بھی ہیں، تنبیہ والے بھی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ جو میری ویڈیو یہ دیکھے گا ضرور آگے انشاءاللہ شیئر کرنے پہ مجبور ہوگا، کیونکہ اس میں بڑی اچھی پیاری باتیں وہ ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ نمبر 1، خواب کے اندر بندہ سفر کرتا ہے مکے کا اور مدینے کا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ انشاءاللہ الرحمن اس کی زندگی کے اندر بہت ساری اللہ آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ جو بندہ ایسا سفر کرتا ہے جو مکے کا ہو، مدینے کا ہو، مسجد حرم کا ہو، مسجد نبوی کا ہو، یہ سفر وہ بندہ کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی، کیونکہ بیت اللہ میں جانا، مسجد نبوی میں جانا، مدینہ میں جانا، مکہ میں جانا ہے، یہ خوشحالی کی دلیل ہے نا، یہ خوبصورتی کی دلیل ہے اور اعمال کی قبولیت کی دلیل ہے۔ جو بندہ بھی کہیں سے جاتا ہے اور یہ سفر کرتا ہے، انشاءاللہ اس کے راستے آسان ہوں گے، اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بڑا ہی پیارا، خوبصورت اور نفیس یہ خواب ہے۔ خواب کے اندر بندہ کسی کی مدد کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ اس سے بڑے بڑے کام لیں گے، اللہ اس کو توفیق عطا فرمائیں گے، جو بڑھ چڑھ کے آگے نیکی کرے گا اور اس نیکی کی اللہ اس کو جزا بھی دیں گے، بدلہ بھی دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ بڑا ہی خوبصورت یہ بھی پیارا خواب ہے۔ نمبر 3، خواب کے اندر ایک بندہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب ہے نا، وہ مرد پڑھے، عورت پڑھے، کوئی سمجھدار دانا بندہ جو ہے وہ خواب کے اندر استغفر اللہ پڑھتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا فرمائیں گے، وہ اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہوگا۔ کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہے نا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی بات کیا، جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کو مال بھی دیں گے، دولت بھی
دیں گے، اولاد بھی دیں گے، بیٹے ہوں گے اس میں، اور اس کے لیے باغات ہوں گے، اور اس کے لیے آخرت میں انشاءاللہ اچھا انجام بھی ہوگا۔ تو استغفر اللہ جو ہے جو بندہ خواب کے اندر پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اس کے اعمال جو ہیں وہ قبول ہوں گے، اور اللہ رب العزت اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، وہ برے کاموں سے اچھے کاموں کی طرف انشاءاللہ الرحمن آ جائے گا۔ بڑا ہی خوبصورت اور پیارا یہ خواب ہے۔ نمبر 4 خواب کے اندر ہے کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ مطلق طور پہ کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور نیکی ایسی ہوگی جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ دیکھو نا، ایک بندہ کوئی کتاب پڑھتا ہے، بک پڑھتا ہے، ڈکشنری پڑھتا ہے کسی کی، تو اس کی تعریف ہی کرتا ہے کہ فلاں نے فلاں کتاب کے اندر کیا بات لکھی۔ اگر اس کو کوئی اچھی بات لگے نا تو وہ کہتا ہے کہ اس کتاب میں لکھنے والے نے، مصنف نے، تالیف کرنے والے نے بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے، اس کے ذہن میں فوری طور پر اس کے لکھنے والے کا خیال آتا ہے۔ لیکن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سبحان اللہ، اور قرآن تو ہے رحمان کا ہے، رحمان نے بھیجا، تنزیل من رب العالمین، تو اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا فرمائیں گے، وہ اللہ کو پہچانے گا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اس کو ذاتی طور پر نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے وہ باتیں کرتا ہے، سبحان اللہ۔ بڑا خوبصورت یہ بھی خواب ہے۔ نمبر 5 خواب کے اندر کوئی گناہ کا کام کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ ایک آگاہی والا خواب ہے۔ کوئی اگر بندہ برائی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، یہ بیان کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ ایک بات یاد رکھے تمام ناظرین، جو بندہ بھی خواب کے اندر کوئی برائی کرتا ہے نا، اب اس کو آپ نے اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ میں بیان کرنے لگا ہوں کسی اہل علم کو، اور اہل علم کو چاہیے کہ اس کی اچھے طریقے سے تعبیر کرے جو تعبیر اس کی بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ محرم رشتے سے برائی کرتا ہے، اس کی تعبیر الگ ہے، ایک بندہ ویسے برائی کرتا ہے، اس کی تعبیر الگ ہے۔ سوچ سمجھ کے تعبیر کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ الٹ تعبیر کر دے۔ جس طرح کہ نہر زبیدہ جو ہے مکے کے اندر موجود ہے، آپ دیکھیں کہ اس کی جو وجہ بنی وہ کیا ہے؟ وہ ایک خواب تھا۔ ملکہ زبیدہ کو خواب آیا تھا، چرند پرند درندے جو ہیں حاجی مجھ سے مجامعت کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں۔ تو حافظ ابن سیرین رحمہ اللہ نے اس کی تعبیر یہ کی تھی، یہ لوگ تمام آپ سے فائدہ اٹھائیں گے، تو فائدہ وہ پانی کی صورت میں اٹھایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی محرم اگر رشتہ ہو، اس سے بندہ برائی کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ ان کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کر رہا، یا اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ کوئی اس کی خالہ ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اس سے اس کو کوئی فائدہ ملے گا۔ اب دیکھنے میں یہ خواب اس طرح کا ہے، بندہ ذہنی طور پر جو ہے نا تسلی نہیں ہوتی کہ اس طرح کا بھی خواب آ سکتا ہے، لیکن ناظرین خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے نا وہی حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا خواب کی تعبیر اچھی کی جائے۔ اب کچھ ایسے خواب ہیں جو اس طرح کے ہیں، لیکن ان کو سب کو اگر دیکھا جائے تو اس حوالے سے یہ تعبیر، جس طرح کہ ملکہ زبیدہ کے خواب کی میں نے نشاندہی کی ہے، اس طرح کے خواب آگے رکھ کے تو پھر اس کی یہ تعبیر ہوتی ہے، یا ان سے کوئی فائدہ اٹھائے گا جس کے ساتھ وہ ہے، یا اس کا وہ حق ادا نہیں کر رہا صحیح معنوں میں، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے۔ اب خواب کے اندر برائی جو ہے وہ بندہ کرتا ہے تو وہ بیان جب کرے گا تو اہل علم کے سامنے کرے گا، تو اہل علم کو اس کی تحقیق پوری کرنی چاہیے، پھر اس کی تعبیر کرے۔ ویسے مطلق طور پر اگر کوئی گناہ کرتا ہے، ان محرم رشتوں سے ہٹ کے برائی کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ اللہ رب العزت نے آگاہی دی ہے کہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں، ورنہ آپ کو بہت سارا نقصان ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہدی الی الفجور، وہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، فسق کی طرف لے کر جاتا ہے، گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، جھوٹ جو ہے۔ تو جھوٹ سے جو بندہ بچ جائے گا تو وہ انشاءاللہ جنت کے راستے پہ ہوگا، اور یہ جہنم میں لے کر جاتا ہے جھوٹ۔ تو جو بندہ خواب کے اندر گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، برائی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یہ ایک آگاہی والا خواب ہے کہ اس سے باز آئے، یہ نہ ہو کہ اس کو زیادہ نقصان ہو جائے۔ نمبر 6 خواب کے اندر ہے ایک بندہ کسی کے متعلق کو خواب دیکھتا ہے کہ میں کسی کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کام کر رہا ہے، وہ اچھائی والا کام کرے، وہ برائی والا کام کرے۔ اب یہ نہایت اہم ایک خواب ہے جو آپ کو سمجھنے والا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے، لائک شیئر کریں گے، دوستوں کو بتائیں گے، آگے کمنٹ کریں گے اچھا جو ہے ویڈیوز کے نیچے، اور آگے اپنے دوست احباب کو ویڈیو سینڈ کریں گے، تو اس میں بہت سارا فائدہ ہوگا۔
اب کسی کا خواب دیکھنا اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اب اس کی کافی ساری صورتیں ہیں۔ ایک بندہ کسی کے بارے میں خواب دیکھتا ہے، وہ اچھائی والا ہے یا برائی والا ہے، پہلے تو یہ کنفرم ہونا چاہیے۔ اب اچھائی والا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہت سارے انعامات رکھے ہیں، جس طرح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خواب دیکھا گیا تھا کہ ان کے جو ہے نا چشمہ ایک جاری تھا، تو انہوں نے خواب دیکھا ایک عورت نے کہ یہ جو ہے چشمہ جاری ہے اور یہ حضرت عثمان کا ہے، عثمان بن مظعون کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا چشمہ جاری ہے تو اس کی وجہ کیا تھا وہ خواب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے کسی کے بارے میں، تو یہ اچھا خواب ہے اس کے بارے میں، تو کیا اس کی تعبیر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ان کے نیک اعمال ہیں، سبحان اللہ، جو جاری ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی جو خواب آیا تھا ان کے جانے کے بعد بھی نیک اعمال جاری ہیں، تو یہ کسی کے بارے میں خواب دیکھا ہے۔ اگر وہ زندہ بھی ہو، اگر ایسا خواب آئے تو اس کو آگاہ کر دے، تو فابیہ نہ کرے، تو یہ اس کے دل میں احترام کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو خواب دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اگر اجنبی بندہ ہو تو اللہ رب العزت اس کی غیبی مدد کر دیں گے جو خواب دیکھنے والا ہے، اسی نظریے سے جو وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اگر خواب کے اندر ایک بندہ دیکھتا ہے کہ کوئی برائی کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے بھی دو پہلو ہیں، اس کو روکے، یا اگر اس کا ساتھی ہے تو اس کا ساتھ چھوڑ دے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہے نا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قیامت والے دن ایک افسوس یہ بھی ہوگا کہ میرا ساتھی برا تھا، میرا دوست برا تھا۔ تو یا تو اس بندے کو چھوڑے، اللہ نے آگاہی دی ہے اس کو، یا پھر اس کو سمجھائے کہ برے کاموں سے باز آ جائے، اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں یہ خواب دکھایا ہے۔ نمبر 7، خواب کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا، اور جو جانے والی جگہ ہے وہ بہتر ہے، اچھی ہے جس جگہ سے وہ گیا ہے، تو اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اللہ رب العزت اس کو تجارت میں نفع دیں گے اور آگے بڑھے گا، اور آگے بڑھ کے اس کو انشاءاللہ کامیابیاں ملیں گی۔ بڑا ہی پیارا یہ خوبصورت خواب ہے۔ نمبر 8، خواب کے اندر ایک بندہ دیکھتا ہے کہ وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے، آسمان سے نیچے آ رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اوپر جگہ پر ہے کسی پر، وہ نیچے آ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو آگاہی دی ہے کہ آپ کے مرتبے میں اور آپ کی جو ہے بلندی میں کچھ کمی آ سکتی ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کو پریشان کرے، آپ کی بے عزتی کرے اور آپ کو ذلیل کرے۔ یہ ایک آگاہی والا خواب ہے، سوچ سمجھ کے چلیں، یہ نہ ہو کہ نقصان ہو جائے۔ نمبر 9، خواب کے اندر ایک بندہ یہ بات دیکھتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کچھ شراکت داری کرنا چاہتا ہے، یعنی دو دوست ہیں اور آپس کے اندر شراکت داری وہ کر رہے ہیں، بات طے کر رہے ہیں، لیکن وہ بندہ جو بات طے کرنے والا وہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے میرا تیرے اوپر اعتماد ہے، اور اگلا بندہ کہتا ہے میرا تیرے اوپر اعتماد ہے، تو ہم دونوں جو ہے نا آپس میں جو ہے کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خواب کے اندر اگر ریئل کے اندر بھی ایسا اور خواب آئے تو پھر یہ بہت بڑی ایک آگاہی ہے اس بندے کے لیے، کیونکہ قرآن میں بھی یہ موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے کہ تحریراً گواہ ہونے چاہیے۔ کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے وہ تحریراً لکھا ہونا چاہیے، اس میں پھر کوئی نقصان نہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اپنی وصیت بھی جو ہے نا وہ بندے کو لکھ کے رکھنی چاہیے، کوئی اہم وصیت جو ہوتی ہے نا لکھ کے رکھنی چاہیے۔ تو لکھنا جو ہے وہ ان کی شراکت داری میں مضبوطی ہے۔ اگر زبانی کلامی وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور خواب بھی ان کو آ گیا ہے تو پھر یہ اللہ رب العزت کو آگاہی دیے کہ بعد میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے، آپ اس کام سے باز ہو جائیں۔ نمبر 10 اور آخری خواب ہے، نہایت اہم، میں آپ کے سامنے یہ خواب رکھنے والا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ مکمل ویڈیو آپ نے سنی ہے، اگر نہیں تو باقی جتنی رہ گئی اگر ان الفاظ پہ ہیں تو اس الفاظ کو بڑی اچھے طریقے سے سن لینا، انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ ایک بندہ خواب کے اندر بارش دیکھتا ہے اور بارش کے اندر بندہ نہا رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے، خواب کے اندر بارش اور بارش کا میں نہانا، اللہ رب العزت اس کو صحت والی زندگی عطا فرمائیں گے، صحت والی زندگی عطا فرمائیں گے، کیونکہ خواب کے اندر بارش کا آ جانا، بارش ایک صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہے، خوبصورت بارش ہو، اچھی بارش ہو، پھر بارش کے اندر بیماریاں دور ہوتی ہیں، دیکھو گرد و غبار جو ہے وہ ایک بیماری ہے، وہ دور ہوتا ہے، پھر فصلوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جانوروں کو فائدہ پہنچتا ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، زمین کو فائدہ پہنچتا ہے، اور فصلیں خوشحال ہوتی ہیں، ہر چرند پرند جو ہے بارش کی وجہ سے خوشحال ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے اللہ اس کو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔
جو بندہ خواب کے اندر بارش دیکھتا ہے اور بارش میں نہاتا بھی ہے۔ اللہ تمام ناظرین کو خوش رکھے، برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن ہمارے چینل پر آپ کو اسی طرح کے پیارے پیارے خواب اور ان کی تعبیرات ملتی رہیں گی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ یہ یاد دہانی کے لیے میں پیغام دیتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے میں تعبیر جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ اللہ تمام کو خوش رکھے، برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔